میں آپ کو ایک اہم ترین مسئلہ سمجھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کیا آن لائن عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں ادا کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک کے ایک مؤقر عالم دین حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی نے یہ بات کہی ہے ایک ویڈیو کے اندر کہ عید کے دن میں آن لائن نماز پڑھاؤں گا، اور اس آن لائن نماز میں لاکھوں لوگ جڑیں، اور اس طریقے سے انہوں نے آن لائن نماز پڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب جو ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ الگ الگ موقعوں پر انہوں نے ایسی ایسی باتیں کری ہیں جو بالکل اجماع امت سے انحراف والی باتیں ہیں۔ قرآن کی ترتیب کا مسئلہ ہو، بابری مسجد کا مسئلہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کا مسئلہ ہو، تو بہت سے مسائل میں حضرت مولانا سلمان ندوی جو ہیں وہ بالکل الگ رائے انہوں نے قائم کری ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں بھی بالکل اپنی الگ رائے رکھی ہے، اور حضرت نے اپنی دلیل میں، یعنی کہ آن لائن نماز ہو سکتی ہے، چاہے بیچ میں کتنا ہی خلا ہو، چاہے بیچ میں راستہ آ جائے، نہر آ جائے، ندی آ جائے، نماز ہو سکتی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور اپنی دلیل میں امام مالک کا، ابراہیم نخعی کا، حسن بصری کا قول پیش کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بر صغیر میں زیادہ تر لوگ حنفی المسلک ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی ایک امام کا قول ہے، کسی ایک امام کا، کسی ایک محدث کا قول ہے، تو یہ اس کا اپنا تفرد ہے، یہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے، پرٹیکولر رائے ہے، اس رائے پر امت عمل نہیں کرے گی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اگر بیچ میں کوئی نہر ہو، بیچ میں یعنی امام اور مقتدی کے درمیان کوئی فاصلہ ہو، نہر کا، راستے کا، گلی کا، تو پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن پورے بر صغیر میں، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا ہمارے ہندوستان میں مالکی لوگ کتنے ہیں؟ امام مالک کی فقہ کو فالو کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ میرے اپنے علم کے مطابق نہ کے برابر ہوں گے، شاید ہی کوئی امام مالک کی فقہ کو فالو کرنے والا ہو۔ ہمارے اس ملک میں زیادہ تر لوگ احناف ہیں، حنفی مسلک کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، شوافی بھی ہیں اور حنبلی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ مطلب آن لائن نماز ہو جائے گی، یہ ان کا کہنا بالکل سراسر غلط ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حنفی فقہ کی جو معتبر کتاب ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے در مختار، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 10 شرطیں ہیں، یعنی امام اور مقتدی کا جو تعلق ہے، اقتداء کے صحیح ہونے کے لیے 10 شرطیں ہیں، اور ان 10 شرطوں میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اس فاصلے کی ایک حد متعین کری ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان، مثال کے طور پر امام کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں راستہ ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بیچ میں نالا ہے، ندی ہے، نہر ہے، تو نہر کے اس پار، گلی کے اس پار جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ جو فاصلہ بیچ میں آ گیا ہے۔ یہاں تک وہ مسئلہ لکھا ہوا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ اگر بڑی مسجد ہے اور بیچ میں 2 صفوں کا گیپ کر دیا، کچھ لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کری اور بیچ میں 2 صفوں کا گیپ دے کر پیچھے لوگوں نے نیت باندھ لی، تو یہ جو بیچ میں 2 صفوں کا گیپ ہوا ہے، اس کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو مولانا ایسے کئی شوشے چھوڑ چکے ہیں، بابری مسجد کا مسئلہ ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کا مسئلہ ہو، قرآن کی ترتیب کا مسئلہ ہو، پتہ نہیں مولانا یہ ساری باتیں کر کر امت کو کس نئے قضیے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، کس نئے معاملے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ پورے ہندوستان کے تمام علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ آن لائن نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آن لائن میں یہ جو شرط ہے اتصال صفوف، یعنی امام اور مقتدی کا جو تعلق ہے، اتحاد مکان، کہ امام اور مقتدی کا مکان ایک ہو، جگہ ایک ہو، اور امام اور مقتدی کے درمیان جو تسلسل ہے، جو صفوں کا ملا ہوا ہونا ہے، وہ نہیں پایا جائے گا، وہ نہیں پایا جائے گا۔ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، اسکائپ کی ٹیکنالوجی ہے یا سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بات کہتے ہیں، پہلے وہ بات سیو ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، اس کے بعد میں وہ لائیو نشر ہوتی ہے، اس کو لائیو اسٹریم
کرتے ہیں پھر وہ لوگ. کیونکہ میں نے الحمدللہ ٹی وی چینل پر کام کیا ہے, 10 مہینے تک میرا پروگرام ہوا, تو وہاں میں نے اس بات کو دیکھا کہ ہم جو بات کہتے ہیں پہلے وہ محفوظ ہوتی ہے, سیو ہوتی ہے, اس کے بعد لائیو نشر کرنے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, وہ لائیو اسٹریم کر کے اس کو دکھاتا ہے. تو اس طریقے سے پتہ لگا امام ابھی رکوع میں ہوگا تو کوئی سجدے میں ہوگا, کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. پھر ہمارے ملک میں تو نیٹ ورک کا ایشو ہوتے ہیں, نیٹ ورک ماشاءاللہ اتنے اچھے آتے ہیں کہ پتہ لگا کہ امام کا سلام بھی پھر گیا اور ابھی وہ جو لائیو اسٹریم چل رہی تھی اس میں لوگ رکوع میں ہیں, کوئی اتحیات میں. تو اس لیے آن لائن نماز پڑھنے کا کوئی بھی جواز نہیں ہے. اور تینوں فقہ کے امام, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے ہاں یہ شرط ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. بیچ میں اگر نہر ہے یا راستہ ہے یا گلی ہے تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی. تو آن لائن نماز پڑھنے میں کئی ساری قباحتیں ہیں, اس لیے عید کی نماز آن لائن نہیں کی جا سکتی ہے. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ امت نے ہمیشہ عمل کیا ہے جمہور پر, اکثر علماء پر. الگ الگ دور میں علماء پیدا ہوئے اور کسی مسئلے میں انہوں نے اپنی الگ رائے دی, تو امت نے یہ کہہ دیا کہ ان کا تفرد ہے, یہ ان کی پرٹیکولر رائے ہے. اس رائے کو امت نے کبھی قبول نہیں کیا, اس رائے پر کبھی امت نے عمل نہیں کیا. حضرت ابن تیمیہ ہیں, حضرت امام بخاری ہیں, بڑے بڑے امام گزرے, اور کسی مسئلے میں ان لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے رکھی, لیکن امت نے یہ کہہ کر کہ یہ ان کا تفرد ہے, یہ ان کا تفرد ہے, اور یہ ان کی اپنی پرٹیکولر رائے ہے, ان کی اپنی رائے ہے, اس پر امت عمل نہیں کرے گی. تو ہو سکتا ہے مولانا سلمان ندوی صاحب کا یہ اپنی پرٹیکولر رائے ہے, ان کا اپنا تفرد ہے, لیکن الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان اس رائے پر قطعاً عمل نہیں کریں گے, اور کریں گے تو ان کی نماز ادا نہیں ہوگی, ان کی نماز. اب رہا مسئلہ بھئی آپ نے مالکی فقہ کی دلیل دی ہے, تو دیکھیے اس بات پر امت کا اجماع ہے, اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اب کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ پیدا ہو جائے, وہ اس کی فقہ کو فالو نہیں کیا جائے گا. ان چاروں ہی امام, یعنی کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ پیدا ہو جائے, وہ ان چاروں میں سے ہی کسی ایک امام کی فقہ کو ہی فالو کرے گا, وہ اپنی الگ فقہ کو رائج نہیں کرے گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, کتنے بڑے بڑے عالم گزرے, لیکن یہ سب کے سب کسی نہ کسی ایک امام کی فقہ کو ہی فالو کرنے والے لوگ تھے. تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں, کسی بھی تشویش میں, کسی بھی فکر میں مبتلا نہ ہو اور آن لائن نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں. اپنے گھروں میں ہی 4 لوگ کم از کم ہوں, اور عید کی جماعت جس طریقے سے آپ لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے عید کی نماز بھی ادا کریں. اللہ رب العزت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.